بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. हाज़रीन जुमा, बुजुर्गान दीन, नौजवानान मिल्लत इस्लामिया, ख़वातीन इस्लाम, अजीज़ बच्चों, तमाम किस्म की तस्बीहात, तहमीदात, तकबीरात उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लाइक व ज़ेबा है जो माबूदे हकीकी होने के एतबार से अकेला और तने तन्हा है। बादहू दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया किराम पर, बिलखुसूस खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हाज़रीन जुमा, दीन इस्लाम में कई ऐसी तालीमात हैं कि जिन तालीमात को अपनाने पर इंसान को खैर, अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की बरकतें हासिल होती रहती हैं, और कई तालीमात ऐसी हैं कि जिन तालीमात को अपनाने पर इंसान हर किस्म के शर से, हर किस्म की बुराइयों से और हर किस्म के फितनों से महफूज रह सकता है।
لیکن مسلمانوں کی اکثریت یا تو ان تعلیمات کو جانتی ہی نہیں، یا ان تعلیمات کو جانتی تو ہے لیکن عمل سے کوسوں دور ہے۔ قرآن و سنت میں خیر کو حاصل کرنے، شر سے بچنے کی جو تعلیمات دی گئی ہے، انہی تعلیمات میں سے صبح و شام کے اذکار ہے۔ اللہ رب العالمین نے دن اور رات کو پیدا فرمایا۔ دن کی شروعات صبح سے ہوتی ہے اور رات کی شروعات شام سے ہوتی ہے، لہذا ان دونوں اوقات میں یعنی صبح ہوتے ہی اور شام ہوتے ہی قرآن مجید میں ان دونوں مقامات کے تعلق سے بار بار انسان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ ان دونوں وقتوں میں اپنے پروردگار کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ کہیں اللہ رب العالمین نے ایمان کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے ایمان کے دعوے داروں، اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرتے رہو، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہو، اور صبح و شام اللہ رب العالمین کی تسبیح کا گن گاتے رہو، تسبیح پڑھتے رہو۔ اس آیت کریمہ میں بکرۃ و اصیلا کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں بکرہ کہتے ہیں جلدی صبح کو، صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے تک کو بکرہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اصیلا عصر سے مغرب کے درمیان میں جو وقت ہے اسے اصیلا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین صاف اعلان کر رہا ہے کہ اے ایمان کے دعوے داروں، صبح و شام اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ تو کہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ اللہ رب العالمین کی تسبیح پڑھتے رہو سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے، یعنی یہ دو اوقات صبح و شام اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی ہی اہمیت اور فضیلت والے ہیں۔ گویا ہر مسلمان کو بار بار قرآن کے ذریعے سے یہ پیغام دیا گیا کہ صبح و شام اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہو۔ صبح و شام کے اذکار کے تعلق سے ہمارے یہاں انتہائی غفلت اور سستی پائی جاتی ہے۔ صبح و شام کے اذکار کون سے ہیں؟ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کے فائدے کیا ہیں؟ وقت کی قلت کی وجہ سے چند اذکار میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طریقے سے انسان چھوٹے چھوٹے اذکار کے ذریعے سے صبح و شام اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اپنی زندگی میں بہار لا سکتا ہے۔ صبح و شام کے اذکار میں سے ایک ذکر جو بڑا ہی اجر و ثواب والا ہے، کم وقت میں آپ بہت ہی زیادہ اللہ رب العالمین کا فضل، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل و احسان سے اجر و ثواب میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے ایک ذکر کے تعلق سے فرمایا کہ من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ لم یأت احد یوم القیامت بافضل مما جاء به الا احد، کہ ایک مسلمان جب بھی صبح کرتا ہے یا شام کرتا ہے اور صبح میں یا شام میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ
اللہ رب العالمین کی تسبیح، اللہ کی تعریف بیان فرماتا ہے تو یہ انسان جس کی زبان سے صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ نکل جاتا ہے، یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسا انسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن بہت ہی زیادہ اجر و ثواب لے کر آنے والا ہے۔ ہاں، جو اس کے برابر پڑھتا رہے یا اس سے زیادہ نیکیاں کرتا رہے، ورنہ کوئی انسان نیکیوں کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے، افضلیت کے اعتبار سے اس انسان سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے میں کوئی زیادہ وقت درکار نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ انسان صرف مسجد ہی میں بیٹھ کر اذکار پڑھے یا گھر میں کہیں بیٹھ کر اذکار پڑھے۔ انسان چلتا پھرتا جہاں اس کے پاس وقت ہے اذکار کی پابندی کر سکتا ہے، بلکہ صبح شام کے اذکار میں اجر و ثواب کے اعتبار سے، افضلیت کے اعتبار سے صبح میں 4 کلمات ایسے ہیں کہ ایک مسلمان ان 4 کلمات کو ادا کرتا ہے تو اس انسان سے بہتر ہے جو مسجد میں یا کسی جگہ گھنٹوں بیٹھ کر دوسرے الفاظ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی تسبیح اور اللہ کی تحمید کے گن گاتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ جویریہ رضی اللہ عنہا کافی لمبی مدت سے بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ آپ وہاں سے گزرتے ہیں اور ایک لمبی مدت کے بعد، چاشت کا وقت گزر جانے کے بعد آپ دوبارہ تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جویریہ اسی جگہ بیٹھی ہوئی اللہ کا تذکرہ کر رہی ہے، اللہ کو یاد کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب یہاں سے گیا اس کے بعد میں نے 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں۔ اگر ان کلمات کو وزن کیا جائے تو جویریہ نے جو گھنٹوں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی تھی، اگر دونوں اذکار کا وزن کیا جائے تو یہ 4 کلمات گھنٹوں اس عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ وہ 4 کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 4 کلمات جو اللہ رب العالمین کی تسبیح کے تعلق سے ہے، اللہ کے عرش کے وزن کے برابر، اللہ کی مخلوق کے تعداد کے برابر، اللہ جن تعداد سے راضی ہو جاتا ہے، گویا ایک انسان ان کلمات میں اللہ کی تسبیح بیان فرماتا ہے اور صبح یہ 4 کلمات 3 مرتبہ دوہرا لیتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ایک انسان گھنٹوں بیٹھ کر ان اذکار کے علاوہ دوسرے اذکار اللہ رب العالمین کو دوسرے اذکار کے ذریعے سے یاد کرتا رہتا ہے۔ تو صبح شام کے اذکار میں اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ انسان اگر چند منٹ نکالے تو زندگی میں بہاریں آ سکتی ہیں۔ صبح و شام کے اذکار میں ایک بڑا ہی اہم ذکر ہے جسے ہم اور آپ سید الاستغفار کے نام سے جانتے ہیں۔ صبح و شام، دن اور رات میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے سامنے بار بار استغفر اللہ کہتے رہتے ہیں، لیکن ان تمام استغفار میں سب سے بہترین استغفار اور استغفار کا سردار جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے سید الاستغفار۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، مکمل ہر ایک انسان کو یہ ذکر یاد ہونا چاہیے۔ سید الاستغفار میں بڑے اہم فائدے ہیں۔ سید الاستغفار کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنہ، کہ جو صبح سویرے اس ذکر کو 1 مرتبہ یعنی سید الاستغفار کو 1 مرتبہ اپنے دل کو حاضر رکھتے ہوئے یقین قلب کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد شام ہونے
سے پہلے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو اللہ کے نزدیک وہ جنتی انسان ہے۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو جنتی آسان ذکر کے ساتھ بنا سکتے ہیں، لیکن ہماری اکثریت اس طرح کے مختصر اذکار سے کافی دور ہے۔ ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک بچے کو سید الاستغفار معنی کے ساتھ یاد ہونا چاہیے۔ جس انسان کو معنی کے ساتھ یاد ہوگا، حقیقت میں وہی دل کی صحیح نیت کے ساتھ اس کو ادا کر سکتا ہے۔ اگر معنی کے ساتھ یاد نہیں ہے تو یقین مانے موقناً اس کے دل میں پیدا ہی نہیں ہو پائے گا، یعنی یقین کے ساتھ وہ کبھی اس کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ سید الاستغفار کی فضیلت میں جو لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، موقناً بہا، یعنی یقین کے ساتھ، جس نے ایک مرتبہ صبح اس کو پڑھ لیا اور شام ہونے سے پہلے ایک مرتبہ اس کو سید الاستغفار کو پڑھ لیا، دن کے کسی بھی وقت اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اسی تقاضے کے مطابق زندگی گزارتا ہے جو سید الاستغفار کے الفاظ میں ہے، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو اللہ کے نزدیک ایسا انسان جنتی ہے۔ صبح و شام کے اذکار میں سے ایک بڑا ہی اہم ذکر ہے جسے ہم اور آپ عافیت کا ذکر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ذکر بتا دے، ہمیں کوئی دعا بتا دے جو مختصر ہو، بہترین ہو، افضل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، یعنی اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمانے، اللہ گناہوں سے ہمیں عافیت میں رکھے، فتنوں سے ہمیں عافیت میں رکھے، بلاؤں سے ہمیں عافیت میں رکھے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو افضل دعاؤں میں شمار کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار میں ایک ایک مرتبہ عافیت کا سوال کر کے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس دعا میں اللہ رب العالمین سے ایک بندہ عافیت کا سوال کرتا ہے کہ اللہ دنیا میں مجھے عافیت عطا فرما، آخرت میں مجھے عافیت عطا فرما۔ اے اللہ دین کے اعتبار سے مجھے عافیت عطا فرما، دنیا کے اعتبار سے، میرے گھر والوں کے اعتبار سے، میرے مال میں عافیت عطا فرما۔ گویا اللہ رب العالمین سے ایک بندہ مومن صبح و شام عافیت کا سوال کرتا ہے اور پھر اللہ سے یہ کہتا ہے، اے اللہ میرے عیبوں پر، میرے گناہوں پر تو پردہ ڈال دے، اور جو غم دینے والی چیزیں ہیں اے اللہ اس کو تو ٹال دے، مجھے امن عطا فرما، مجھے راحت عطا فرما۔ انسان کو 6 جگہوں سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے یا نقصان لاحق ہوتا ہے، ان 6 مقامات سے عافیت کا سوال کیا گیا ہے کہ اے اللہ میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے اور میرے نیچے سے حفاظت فرما۔ گویا 6 مقامات سے حفاظت کی دعا صبح و شام جو بندہ کرتا ہے، کیسے اللہ رب العالمین اسے یوں ہی بے سہارا چھوڑ سکتا ہے۔ یہ مختصر دعائیں، یہ مختصر اذکار انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے کہ صبح و شام انسان اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کرتا رہتا ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں کئی فتنوں سے گھرے ہوئے ہیں، روزانہ نئی نئی آزمائشیں آ رہی ہیں، انسان ہر ایک قسم کے دشمنوں سے پریشان رہتا ہے، شیطان سے پریشان ہے، جنات سے پریشان ہے، دنیا کی بلاؤں سے پریشان ہے، لیکن صبح و شام کے اذکار ہمیں بتلائے گئے ہیں جو انسان صحیح معنوں میں یقین کے ساتھ ان کو پڑھتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین ہر قسم کی بلاؤں سے اس کے حفاظت فرماتا رہتا ہے۔ انہی اذکار میں سے ایک اذکار جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تحفے کے طور
طور پر دیا ہے وہ اذکار ہے کہ 3 مرتبہ صبح و شام قل هو اللہ احد والمعوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جو مسلمان 3 مرتبہ صبح اس اذکار کو پڑھ لیتا ہے یعنی تینوں قل کو پڑھ لیتا ہے اور شام ہوتے وقت اسے تینوں قل کو ادا کر لیتا ہے، تکفیک من کل شیء، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہر چیز کے لیے یہ تینوں قل اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین اب اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو صبح تینوں قل کو 3 بار پڑھنا ہے اور شام ہونے سے پہلے یعنی شام کا جب ذکر کرے تو 3 مرتبہ تینوں قل کو پڑھ لیا کرے، تکفیک من کل شیء، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے لیے یہ اذکار آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ کئی مسجدوں میں جو اذکار لکھے جاتے ہیں یا چسپاں کیے جاتے ہیں نماز کے بعد کے اذکار، اس میں مغرب کے بعد اور فجر کے بعد یہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ 3 مرتبہ تینوں قل پڑھنا ہے۔ یہ صبح اور شام کے اذکار ہے۔ نماز کے بعد کا جو ذکر ہے وہ 1 مرتبہ ہے، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد۔ ان احادیث میں 1 مرتبہ معوذات پڑھنے کا ذکر ہے، یعنی تینوں قل ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن صبح و شام کے اذکار میں تینوں قل کو 3 مرتبہ پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک الگ سنت ہے۔ کئی بھائی دونوں سنتوں کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صرف فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنا یہ صبح و شام کے ذکر میں ہے اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنے کا الگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم ذکر جو ہر ایک مسلمان کو بچے کو یاد ہونا چاہیے، اگر آپ زیادہ ذکر یاد نہ کر پائے، آپ کے پاس وقت کی قلت ہے تو چند اذکار کی پابندی لازم پکڑ لیں۔ آج کے اس دور میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بیماریاں بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے اور ایسی بیماریاں زیادہ پنپ رہی ہے جو اچانک واقع ہوتی ہے، جیسے ہارٹ کی پرابلم ہے، اسی طریقے سے فالج کا یعنی لقوے کا، یا اسی طریقے سے مختلف قسم کی بیماریاں ہیں۔ نظر بد کا انسان اچانک سے شکار ہو جاتا ہے۔ اچانک سے ہونے والی بیماریوں سے اگر ہم اور آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، تو ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار میں بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو 3 مرتبہ صبح میں اور 3 مرتبہ شام میں پڑھ لیتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے لم یضرہ شیء، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ وہ ذکر یہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ ذکر آپ یاد کر لیں، یاد نہیں ہے لکھ کر کے رکھ لیں اور صبح 3 مرتبہ اس ذکر کو صحیح نیت کے ساتھ پڑھ لیں اور شام کو 3 مرتبہ اس ذکر کی پابندی کریں، آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اس روایت کو یعنی اس حدیث کو بیان کرنے والے راویوں میں سے ایک نام ہے ابان رحمہ اللہ کا۔ ابان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا اور ایک مرتبہ کسی شخص کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس شخص نے دیکھا کہ خود ابان رحمہ اللہ کو لقوہ آ چکا ہے، فالج کا اٹیک پڑ چکا ہے۔ تو اس شخص نے تعجب سے دیکھا کہ آپ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ جو 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، پھر یہ لقوہ اور فالج آپ کو کیسے ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا میں ہمیشہ پابندی کے ساتھ یہ ذکر اور دعا کرتے رہتا تھا، لیکن جس دن یہ لقوہ مجھے آیا ہے اس دن میں پڑھنا بھول گیا تھا۔
تو ایک دن نہ پڑھنے کا یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہم اور آپ اس ذکر کو لازم پکڑ لیں، بچوں کو یاد کروائیں، بچیوں کو یاد کروائیں، بزرگوں کو یاد کروائیں۔ زیادہ یہ لمبا چوڑا ذکر نہیں ہے، 3 مرتبہ صبح شام جو اس ذکر کو پڑھ لیتا ہے، اس میں صرف اللہ کا نام لیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات ہی ہم سب کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اسی طریقے سے آج کے اس دور میں زہریلی اثرات بہت زیادہ ہیں، جادو کے اثرات بھی بکثرت بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں، اور وہ تمام دعائیں، وہ تمام ذکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ان کو ازبر کر لے، ان کو یاد کر لے، اور یاد کرنے کے بعد صحیح نیت کے ساتھ صبح و شام پڑھتے رہیں۔ انہی اذکار میں سے ایک ذکر جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کا تعلق خاص طور سے شام کے ذکر کے ساتھ ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ایک مختصر سا ذکر ہے جو مسلمان 3 مرتبہ اس کو شام کے وقت میں پڑھے گا، اس کی فضیلت یہ ہے اسے زہریلی چیز کا ذرہ برابر نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ سہیل بن ابی صالح فرماتے ہیں، وہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، اس حدیث کو سننے کے بعد میرے گھر والوں نے، یہاں تک کہ گھر کی لونڈی اور باندی نے اس کو یاد کر لیا، اور ہمیشہ شام کے ذکر میں پابندی کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کسی بچھو نے ڈس لیا اس کی باندی کو، لیکن اس کے باوجود ذرہ برابر اس کے زہر کا اثر نہ ہوا، اسے کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اور ایک صحابی کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ شام کو کسی نے یا رات میں کسی بچھو نے، کسی جانور نے اسے ڈس لیا، جس کی وجہ سے زہر کا اثر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں شام کے وقت یہ ذکر پڑھ لیتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر یہ ذکر پڑھ لیتے، یہ دعا پڑھ لیتے، تو اللہ کے فضل و کرم سے زہر اثر نہیں کرتا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ مختصر سا ذکر ہے، بڑا ہی چھوٹا سا ذکر ہے، اس کو ہم اور آپ یاد کر لیں، تاکہ صبح کے اذکار میں اور شام کے اذکار میں ہم اور آپ پابندی کر سکیں۔ صبح و شام کے اذکار کے تعلق سے کہ جو مسلمان صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرتا ہے، اس کی زندگی میں کتنی بھلائی آ جاتی ہے، کتنی مصیبتوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ کئی واقعات خود آج کی زندگی میں بھی ہے، اور کئی واقعات پچھلی کئی ایسے لوگوں کے واقعات ہیں جو گزر چکے ہیں۔ ایک صحیح واقعہ کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک ایسا شخص تھا جو ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور عورت بھی دیندار تھی۔ خاص طور سے مائیں اور بہنیں غور کریں کہ عورت بھی دیندار تھی، اللہ کے فضل و کرم سے عورت صحت مند تھی اور ہر اعتبار سے شادی کے لائق تھی۔ اس شخص نے استخارے کے بعد اپنا پیغام نکاح بھیجا تاکہ میں اس عورت سے شادی کر سکوں، لیکن اس عورت نے پیغام نکاح قبول کرنے سے معذرت کا اظہار کر لیا کہ میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ اس شخص نے دوبارہ اسے پیغام نکاح بھیجا، اس لیے کہ وہ اسی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دوبارہ پیغام نکاح بھیجا، اس نے دوبارہ معذرت کا اظہار کر لیا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد غضب میں آ کر اس نوجوان نے ایک ایسا قدم اٹھایا کہ وہ کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے۔ وہ جادوگر کے پاس جانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ایک خاتون ہے، ایک لڑکی اور ایک عورت ہے جس سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرے اور میرا پیغام نکاح قبول کر لے، اس لیے کوئی ایسا جادو کر دیجئے، کوئی ایسا کلام پڑھ دیجئے کہ اس کے بعد وہ میرے وش میں آ جائے، وہ میری ہو جائے۔ جادوگر نے کہا یہ کام بڑا ہی آسان ہے، اور میں اپنے جادو کے ذریعے سے وہ تمام چیزیں کروں گا کہ چند ہی دنوں کے بعد اس کی محبت تیرے قدموں میں ہوگی، یعنی وہ تیری بیوی بن جائے گی۔ اس کے بعد جادوگر اپنے تمام تعلیمات کو اپناتا ہے۔ جادو کی جتنی چیزیں ہیں، شیطان کو حاصل کرنا، جنات کو حاصل کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ کرتا ہے، لیکن اس عورت پر جادو کے اثرات میں ناکام ہو جاتا ہے۔
جب وہ ناکام ہو جاتا ہے، بار بار کرنے کے بعد بھی ناکام رہ جاتا ہے، وہ شخص آ کر کے کہتا ہے اب بھی وہ عورت میرا پیغام نکاح قبول نہیں کر رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو جادوگر اور اس شخص نے اس کے قریبی ایک دوست سے یہ سوال کیا کہ اس عورت سے پوچھئے کہ کس وجہ سے جادو کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس عورت نے یہی جواب دیا کہ میں ہمیشہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کیا کرتی ہوں، اس وجہ سے میرے اوپر بڑے سے بڑے جادوگر کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اذکار، صبح و شام کے اذکار اگر ایک مسلمان پابندی کر لے تو یقیناً کئی بلاؤں سے محفوظ رہ سکتا ہے، کئی مصیبتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، آنے والے شیطان سے، جنات سے، جادو کے اثرات سے، زہریلی چیزوں سے، بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور کئی ثواب کے کام کر سکتا ہے۔ ضرورت ہے ہم سب ان اذکار کی پابندی کریں اور ان اذکار کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ صرف اذکار نہیں ہے، یہ صرف ذکر نہیں ہے، یہ اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ ان اذکار میں کئی اہم میسیج بھی ہے، کئی اہم پیغام بھی ہے۔ ایک اہم ذکر یہ ہے کہ ان اذکار کو پڑھنے والا اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، جو میں پڑھتا ہوں اسی کے بعد میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی میری حفاظت نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مجھے بچا نہیں سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خیر کے کام میں آ نہیں سکتا ہے۔ گویا ایک مسلمان صبح و شام توحید کی گواہی دیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا گن گاتا رہتا ہے، اور جو مسلمان صبح و شام ان اذکار کی پابندی کرتا ہے، اذکار کی پابندی کرنے والا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اللہ کے نزدیک ایسا انسان کبھی غافل نہیں ہو سکتا ہے، غفلت کی نیند میں سو نہیں سکتا ہے۔ آج ضرورت ہے ہم سب مسلمان غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے اور صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرے۔ اسی طریقے سے آج کے اس دور میں اگر ان اذکار کی پابندی کرتے رہیں گے تو ہماری زندگی میں آنے والی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، مال کی حفاظت ہوگی، اور مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت میں یہ تمام اذکار دعا کا مقام رکھتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دعا کی بڑی اہمیت ہے، دعا کرنا ہی عبادت ہے۔ گویا صبح و شام کے اذکار یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم صبح میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم شام میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جو بھائی بعد میں تشریف لاتے ہیں ان تک بھی یہ پیغام اور میسیج پہنچائے کہ مختصر اذکار بڑی اہمیت کے حامل ہے، ہماری زندگی میں کام آنے والے اذکار ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ رمضان سے پہلے صبح و شام کے اذکار کے تعلق سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ ماہ رمضان میں تقریباً ہم سب فری رہتے ہیں، ہمارے سامنے ایسا وقت ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، اور ماہ رمضان آنے سے پہلے ہی اگر صبح و شام کے اذکار ہم اور آپ یاد کر لیں اور ایک مہینہ مسلسل اس کی پابندی کرتے رہیں تو یقیناً 11 مہینے بھی ہم اس کی پابندی کر سکتے ہیں۔ اگر پہلے یاد نہ کر پائیں تو ماہ رمضان میں کچھ وقت نکال کر بار بار پڑھتے رہیں، صبح و شام کے اذکار یاد کرتے رہیں اور بچوں کو یاد کرواتے رہیں، انشاءاللہ زندگی میں بہاریں آئیں گی، مصیبتوں سے ہم سب محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ان اذکار کی پابندی حقیقت میں وہی کر سکتا ہے جو نماز کا پابند ہو، جو نماز کا پابند نہ ہو وہ ان اذکار کی پابندی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک بار 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، لیکن زندگی میں روزانہ پڑھے اس کے لیے نماز ضروری ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہی اس کے پاس اتنا وقت رہتا ہے کہ وہ اس کی پابندی کر سکے۔ اگر کبھی انسان بھول جائے
یا ایسے کام میں مشغول ہو جائے کہ جو مقررہ وقت ہے صبح کا یا شام کا اس وقت میں پڑھ نہ پائے، تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے وسعت ہے، گنجائش ہے کہ اس وقت کے گزرنے کے بعد جب بھی اسے یاد آئے فوراً ان اذکار کی پابندی کر لے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین رمضان کے آنے سے پہلے ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توبہ اور استغفار پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں برکتوں کا نزول فرما دے، سکینتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا فرما دے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی، منہج کی، گھر بار کی، مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرما۔ اللہ ظالموں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، کافروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے دوست، ہمارے احباب جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے، انہیں عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے، جب تک ہمیں زندہ رکھے دین اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، آمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب